جی ناظرین، اس وقت حامد میر صاحب نے بھی بلوک یکجہتی کمیٹی کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے، اور ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی بچیاں موجود ہیں، اور بلوچ فیملیز جتنی بھی ہیں مسنگ پرسن کی یہاں پہ موجود ہیں۔ حامد میر صاحب ہیں، حامد میر صاحب ہم آپ کو ہمیشہ پہلے بھی یہ آئے تھے جب مہرنگ بلوچ صاحب آئی تھی، اس وقت بھی آپ آتے رہتے ہیں۔ تو سر یہ اب ان کو ٹینٹ بھی نہیں لگانے دیا جا رہا، کیا خیالات ہیں کہ ان کو اس طرح انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں، یہ تو جب سے مسئلہ شروع ہوا نا، یہ مسئلہ مسنگ پرسنز کا تو ابھی شروع نہیں ہوا، یہ 2002-2003 سے ہے، ٹھیک ہے۔ تب سے ہم جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ جبری گمشدگیاں بلوچستان میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہیں۔ تو پہلے تو عدالتوں سے کچھ نہ کچھ انصاف ملتا تھا، اب عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جب ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، یہ پھر سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں نا، یہ بچی جو ہے، اس نے جہاز محمد حسنی اس کا باپ ہے، اس کے لیے یہ آواز اٹھا رہی ہے، اور یہ ابھی 5ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ 2016 سے اس کا باپ غائب ہے۔ تو اگر اس کے باپ نے کوئی جرم کیا تو آپ اس کو عدالت میں پیش کریں، آپ اس کو عدالت میں بھی پیش نہیں کرتے، تو اب یہ بچی جو ہے، یہ پتہ نہیں یہ تعلیم اپنی جاری رکھ سکے گی یا نہیں رکھ سکے گی، لیکن اس کو انصاف دلانا تو ریاست کا کام ہے نا۔ تو ریاست نے اس کو انصاف نہیں دلایا، تو یہ اب ذرا آگے فریاد کر رہی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، تو اگر دہشت گرد ہیں تو پھر آپ ان کو کورٹ میں پیش کر کے ان کو سزا دیں، آپ یہ کام بھی نہیں کرتے۔ سب سے آسان کام یہ ہے کسی پہ الزام لگانا کہ وہ ملک دشمن ہے، دہشت گرد ہے، اور یہ ساری عورتیں بچے جو ہیں ان کو آپ کہتے ہیں جی یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں۔ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ان کو اگر آپ انصاف نہیں دیں گے تو دنیا میں تو شاید آپ کو پوچھے نہ پوچھے، اللہ تو پوچھے گا نا۔ 2003 کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، 2003 سے آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا لگا کہ حکومت اس کو سنجیدہ ہے حل کرنے میں، کہیں انتظامیہ کہیں پہ؟ دیکھیں، اس وقت جو وزیر اعظم ہے نا، شباز